عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا، یہ بخاری میں موجود ہے، حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی پاک نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ کہتے ہیں میری نا ابھی وہ چونکہ جذبہ جہاد بڑا جوان تھا، میں وہاں سے نکل کے تو حضرت صدیق اکبر کے پاس 1 منٹ کے بعد آیا۔ میں نے ان سے بھی کہا حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب صدیق کے بھی وہی جملے، وہی رنگ، حضور کی غلامی والا۔ فرمانے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہے، مرضی سے نہیں بولتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ فرماتے میں نے فوراً کہا، عرض کی کہ ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ کتنے صدیق اکبر بھی مسکرائے اور فرمانے لگے عمر تجھے تیری مار ہوئے، حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ میرے بھائی آپ دوڑائیں عقل، کتنی دوڑائیں گے؟ عقل محدود ہی بڑی ہے، تھک جاتی ہے 1.5 منٹ میں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے جو بندہ علم رکھتا ہے اور عمل نہیں نہ کرتا وہ تو اداکار بن جاتا ہے۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے نا، کیونکہ ہر بندہ یہی نہ کہہ دے میں بھی BA ہوں، مجھے تو نہیں کہہ رہے کہیں، میں مجموعی بات کر رہا ہوں، چلے آپ میری بات کریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جو بندہ علم رکھتا ہے اور عمل، فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو اداکار ہے کہ اس کے اندر سے آواز کچھ اور آ رہی ہے اور باہر سے یہ کچھ ہے، تو یہ تو ایک جیسا نہیں بیچارہ، اوپر سے کچھ اور ہے۔ ریاکاری ویسے بھی اداکاری ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ نہیں ہوتے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہی اداکاری ہے، کوئی مانے اور کوئی چاہے نہ مانے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں نا دین پر، تو پھر بہت ساری تقریروں کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ پھر کسی عالم کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ دین اس چیز کا درس دیتا ہے، پھر اس کا گفتگو کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، یہ اندازہ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ ماسٹر کیا ہوگا اس نے، یہ MPhil کا اسٹوڈنٹ ہے یا PhD کی ہے۔ لیکن اگر شعور ہی نہ آئے، پھر الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، تو پھر تو وہ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ لفظ تو طوطے کو بھی سکھا دیے جائیں تو یاد تو وہ بھی کر ہی لیتا ہے، جملے تو رٹ لیتا ہے نا، طوطا بھی کہہ لیتا ہے میاں میٹھو چوری کھانی ہے، اسے 2-4 دفعہ اور محنت کی جائے گی تو جملوں کا ہیر پھیر تو اسے بھی آ ہی جائے۔ دین عمل کرنے آئے، ذات رسالت کے معاملے میں کبھی بھی بحث نہ کریں کسی سے۔ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے آگے پوچھتے ہیں جی وہ فلانا بندہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، تو میں نے کہا اس بندے سے تو بعد میں بات کریں گے، پہلے تو بیٹھنا، تو یہ سن کیسے لی یہ بات؟ ادھر آنا، تیرے ابا جی کو کہہ دے ان پڑھ ہے تو سنتا نہیں، اور تیرے سامنے کو رسول پاک کو کہہ کے چلا گیا اور تو آ گیا دلیل پوچھنے۔ میری بات کو سمجھ، امیر ملت پیر جماعت شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہنے تیسی یہ گل ہے ایسا دوسری طریقے پاکستان، اس کا مطلب ہے یہ نعرہ اتنا پکا ہے کہ بچے بچے کی زبان پہ آج بھی۔ تو آپ کی کون سی سیاسی جماعت کی نعرہ لگاتی ہے؟ اور میری بات کو سمجھیں آپ، یہ کوئی کہتا ہے جمہوریت کے لیے بنا تھا، کوئی کہتا ہے سوشلزم کے لیے بنا تھا، کوئی کہتا ہے حقوق کے تعین کے لیے بنا تھا، جمہوریت کے لیے بنا تھا۔ تو انڈیا کی جمہوریت تو آج بھی آپ سے اچھی ہے، آج تک ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں ہے۔ یہ کس بلا کا نام ہے جو آپ لے رہے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر ملت فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا نا تو ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا، امیر غریب کا فرق مٹے گا، انصاف لوگوں کو دہلیز تک ملے گا۔ ہم چونکہ اسلامی نظام کی خوبصورتیاں بیان کرتے تھے جو ہندوؤں کے پنڈت تھے نا، وہ چونکہ گاندھی کی آندھی میں بہ رہے تھے، وہ پاکستان کے مخالف تقریریں کرتے تھے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کے ذہنوں میں فتور پیدا کرتے تھے۔ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، وہاں ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی، درے لگیں گے،
ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں حکمران ہی وہ آ جائیں گے جن کا دور دور تک رشتہ کوئی نہیں اس کام سے، دور دور تک۔ یہ وہ نا لوگوں کو بتاتے تھے، انتشار پیدا کرتے تھے۔ امیر ملت فرماتے کہ ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، سارے ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا، تو وہاں ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، تو اس نے نا گفتگو کرتے کرتے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں نا کوئی کمزور بات کر دی نا، کوئی مسلمان نہیں، اسپیکر چل رہا، ایک ہی مسلمان بابا بیٹھا تھا، وہ بابے نہیں ہوتے جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ ملنگ صاحب کہیں بیٹھے تھے دوری ڈنڈا لے کے کونے میں، ملنگ تلنگ آدمی تھا، اس کے کانوں میں آواز گئی معاذ اللہ کس نے حضور کے بارے میں صحیح جملہ نہیں کہا، اور اس ملنگ کو روکنا بھی کسی نے نہیں تھا، وہ ملنگ نا پیچھے سے اسٹیج پہ چڑھ گیا، کہتا میں نے پنڈت کے در سر پہ ڈنڈا مارا ہے، مارا ایک ہی ہے، پر مارا ذرا تگڑا کر کے، پنڈت ڈھیر ہو گیا زمین، اب ظاہر ہے وہ سارے ہندو تھے، اس کو پکڑا جیل میں بند کر دیا۔ امیر ملت فرماتے ہیں مجھے پتا چلا تو میں جیل میں ملنے گیا، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، سید بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ ماتے جب میں ملنے گیا نا، لوگوں نے بتایا یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے، تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کے نا اس نے جملہ ایسے کہا کہ میرے وجود پہ کب کب تاری ہوگی، کہنے لگا شاہ جی معاف کرنا، مجھے سیدوں سے ملنے کی ادب اداب نہیں آتی، آپ نے کیوں تکلیف کی میرے جیسے بندے کی، مجھے نہیں ادب، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مجھے نہیں ادب اداب آتے حضور، کیوں تکلیف کی؟ حضرت امیر ملت کہتے میں نے اسے کہا نہ تو نے داڑھی رکھی ہے نہ تو مسجد جاتا ہے، اور کام تو نے بہت بڑا کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں رو پڑا، کہنے لگا حضور مسجد نہیں جاتا میری غلطی ہے، داڑھی نہیں رکھی میری غلطی ہے، میرے لیے دعا کریں، پر حضور میں گناہ گار ہوں، پر اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے، میری نا اماں دیہاتی خاتون تھی، تو ٹی وی پہ اس وقت تو بی ٹی وی ہوتا تو صرف ٹی وی پہ اذان شروع ہوتی تو میری اماں جی کہتے ہو میرا دوپٹہ بنائی، ٹی وی پہ اذان ہو رہی، تو میں کیونکہ تھوڑا بہت مدرسے پڑھنے لگا تھا، تو مولوی اب مسئلہ نہ بتایا تو تب بھی کئی دفعہ بات ہضمی ہو جاتی ہے۔ میرے سامنے مسئلہ آیا، میں نے کہا اماں جی ایک کدوں کوئی فرض ہے ٹی وی کے کام ہو رہے تھے دوپٹہ لگا، اور دوسرا یہ تو اذان ٹی وی کی ہے، ہمارے اوپر تو اس اذان پہ نماز پڑھنا ضروری ہے جو مسجد میں ہوگی۔ تو میری اماں کہنے لگا مجھے زیادہ گلا نہ سنا، دوپٹہ دے انہیں میرے نبی کا نام لینا، میری بات کو سمجھ، ہمارے حضور کے ساتھ جذباتی رشتے وابستگیاں ہیں، گہرا تعلق، ہمارے ہاں پیسے نہیں ہوتے، ہمارے ہاں تو سرکار کی شانیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، ہمارے ہاں یہ تکرار نہیں ہوتی تھی جو آج شروع ہو گئی، ہر بات علماء کرتے تھے، پر اختلاف رائے ہوتا تھا، پر وہ بزرگوں میں ہوتا تھا اور کتابوں میں بند ہوتا تھا۔ عام آدمی میری طرح کی عمل کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے کوئی شان کی بات سنیں گے تو محبت بڑھے گی، سنگیو حضور کی کوئی بات ملے تو اس پر عمل کرو، سرکار کا کوئی فرمان ملے تو اس پر عمل کرو، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کبھی بحث نہ کرو، دین کے معاملات میں کبھی بحث نہ کرو، حکم آ گیا تو آ گیا۔ بات یاد آ گئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صحابی حضرت ابو جندل ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی بڑی کتابوں میں آپ کو ملے گا ان کا تذکرہ، لیکن ڈاکٹر احمد عبدالرزاق نے السیرۃ النبویہ، بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں اور بڑے خوش عقیدہ آدمی ہیں، سلسلہ شاذلیہ سے ان کا انسلاک ہے، بڑی شاندار انہوں نے لکھی ہے۔ اس کو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو نا ان کے باپ نے باندھا ہوا تھا زنجیروں کے ساتھ، یہ کہتے تھے میں نے مدینے جانا، اب بھی لوگ مدینے جاتے ہیں پر اب نہیں ہو کے جاتے، اب پیسے ہی بڑھا ہے، اب تو ٹکٹیں بڑی ہیں، اب کون روتا ہے؟ پہلے دنیا روتی تھی، ایک ایک روپیہ لوگ جمع کرتے تھے، تڑپتے تھے، آہیں لیتے، اور وہاں بھی لمحہ لمحہ رو کے گزارتے، اب کیونکہ پیسہ بڑھا ہے تو وہاں بھی زیادہ وقت فوٹو کھینچ کے گزارتے، کیونکہ وقت بدل گیا نا جی، جب مشکل تھا جانا تو تب تڑپ بھی زیادہ، تو وہ تڑپتے، باندھ رکھا ہے باپ نے، بھائیوں نے، انہیں کسی نے بتایا کہ نبی پاک نا حدیبیہ تک آ گئے،
تو مکہ شریف میں جس گھر میں وہ قید تھے وہاں اسی طریقے سے انہوں نے اپنا سر مار مار کے کھڑکی توڑی. مولا علی کہتے ہیں جب وہ تشریف لائے نا حدیبیہ میں تو ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں. تو جب وہ چل کے آ رہے تھے نا تو لکیریں بن رہی تھی خون کی, جہاں جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون کی لکیریں بن رہی تھی. اللہ اکبر. کہتے وہ آئے, حدیبیہ کی شرطیں طے ہو گئی تھی پر ابھی تحریر ہونا باقی تھی. آ کے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے نہ جائیے. حضور یہ میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے, یہ میرے بھائی مجھے تکلیف دیتے ہیں. حضور ایک بات بتاؤ, اس طرح اس حال میں اگر کوئی استاد کوئی باپ چھوڑ کے چلا جائے تو معاذ اللہ عقیدتوں کا کیا حشر ہوتا ہے. لیکن رسول کریم علیہ السلام نے جب ان کے آنسو دیکھے تو حضور بھی روئے, صحابہ بھی روئے. مولا کائنات فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور حکم دے تو ان کافروں کو میں گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جاؤں. اتنا ظلم بھی کوئی کرتا ہے. لیکن کہتے ہیں ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ابو سفیان بولے, کہنے لگے آپ نہیں لے جا سکتے, آپ نے شرط طے کر دی ہے کہ نہیں لے جا سکتے. ان کے والد بھی بول پڑے, بات آگے نکل گئی. ایک صحابی نے کہا کہ ابھی تو لکھا جانا باقی ہے, تو کہنے لگے ٹھیک ہے کہ ہم توڑتے ہیں یہ معاہدہ. توجہ کرنا میری بات پر, داستان نہیں سنا رہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ترتیب مدینے والے محبوب نے اپنی نگاہ کامل سے فرمائی ہے. اس دھرتی نے یہ نظارے دیکھے ہیں, اس طرح دین پہ چلنے کا مزہ آتا ہے. پھر انسان پھر صبح فجر میں اٹھنا بوجھ نہیں بنتا, پھر وہ بہانے بازی نہیں کرتا کہ میرے سے فلانا کام نہیں ہوتا. پھر تو میرے بھائی اسے کچھ چیز کھینچ کے لے جاتی اللہ کے گھر میں. حضرت ابو جندل جب روئے انہوں نے کہا نہیں آپ لے جا سکتے, تو میرے رسول کریم اٹھے, حضور ان کے قریب گئے اور پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو سینے سے لگایا. وہ فرماتے میرے پاس جتنے آنسو تھے میں نے کھول کے بہائے, جی کرتا ہے میرے سونے کوئی درد پرانا ہی چھیڑا. کھول کے روئے. فرماتے ہیں پھر نبی پاک نے پہلے انہیں تھپکی دی اور پھر اپنے ہاتھوں سے حضور نے ان کے آنسو پوچھے. کیا کسی درویش کا جملہ ہے اور کتنا ہی عالیشان ہے. وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہوں تے چسکا پہ گیا رونے دا, ہوں تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. سرکار نے آنسو پوچھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک جملہ کہا, فرمایا ابو جندل تیرا تھوڑا امتحان باقی ہے, تیرا تھوڑا امتحان تھوڑا سا باقی ہے, میرا دوسرا حکم آنے تک تم نے صبر کرنا ہے. حضرت ابو جندل نے بات سنی, سرکار کی قدم بوسی کر کے ذرا پیچھے ہوئے تو ان کے گھر والوں نے نا یہاں سے گریبان سے پکڑا, کھینچ کے کہنے لگے چل. بڑا شاندار جملہ لکھا ڈاکٹر صاحب نے. حضرت ابو جندل اٹھ کے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اپنے باپ سے بس کر چھوڑ دے. اس نے کہا معاذ اللہ وہ تجھے لے کے نہیں گئے, چل اب میں تجھے باندھوں گا. کہنے لگے ابا اس طرح نہ کر, میرا تو ایمان اور بڑھ گیا, تو میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں. کہنے لگے اب اس طرح کر, اب نہ یہ کہ میرے ہاتھ بھی کھول دے میرے پیر بھی کھول دے, اور اب تجھے مجھے باندھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں, اب تو مجھے بتا دے میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے. اس لیے کہ اب میں تیرا قیدی نہیں, اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں.